السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ 1947 میں صابر علی صدیقی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ صابر علی صدیقی ہمارے بہت ہی اچھے لسنر عمران علی صدیقی کے دادا ہیں۔ اب وہ خود تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے پوتے عمران نے یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے۔ عمران بتاتے ہیں 1947 میں ہمارے دادا اور دادی جہاں رہا کرتے تھے وہاں آبادی بہت کم تھی۔ وہ بتاتے ہیں اس زمانے میں لائٹ اور ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے دادا اور دادی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد دادی کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر رکنے چلی گئیں۔ 6-7 دن بعد جب دادا دادی کو لینے گھر گئے تو وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا۔ اچھا، میں بتاتا چلوں، دادا اور دادی کے گھر کے درمیان تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جنگل بھی پڑتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ نوش فرما کر کچھ دیر بعد دادا اور دادی اپنے گھر واپس آنے کے لیے نکل گئے۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھیں۔ دادا نے ایک بیل گاڑی والے سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی۔ بہرحال وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بیل گاڑی خراب ہو گئی، اس کا ویل نکل گیا۔ گاڑی والے نے بہت کوشش کی لیکن وہ ویل صحیح نہیں ہو سکا۔ بیل گاڑی والے نے دادا سے کہا، ہم لوگوں کو صبح ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور صبح ہوتے ہی میں کوئی ویل صحیح کرنے والے بندے کو لے آؤں گا۔ جہاں گاڑی خراب ہوئی تھی وہاں سے جنگل تھوڑی ہی دور تھا، اور دادا اور دادی کے گھر کا فاصلہ بھی تقریباً برابر ہی رہ گیا تھا۔ مطلب یہ لوگ سینٹر میں تھے، بیچ میں تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح فجر تک یہیں انتظار کرتے ہیں۔ دادی پردہ کیا کرتی تھی، اس لیے وہ بیل گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ دادا بیل گاڑی والے کے ساتھ باہر بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دادی کو حاجت پیش آئی، اور دادی نے دادا کو آواز لگا کر بلایا۔ دادا فوراً دادی کے پاس آئے اور دادی نے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ اب جنگل میں واش روم کہاں؟ وہاں سے جنگل بالکل سامنے تھا، تو دادا نے سوچا کہ وہاں بہت سارے درخت اور جھاڑیاں ہیں، تو دادی کو وہیں لے جاؤں۔ دادا دادی کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک درخت تھا، اور دادا نے دادی کو کہا، آپ اس درخت کے پیچھے چلی جاؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ وہاں جنگل میں بہت اندھیرا تھا، دادی کو اندھیرے میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ دادی کا پاؤں وہاں کسی چیز پر پڑ گیا، اور اندھیرے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح ہوئی، بیل گاڑی والا کسی بندے کو لے آیا، اور اس نے بیل گاڑی کا ویل صحیح کر دیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے گھر کے لیے چل دیے۔ دادا دادی خیریت سے گھر پہنچ گئے، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دادی نے رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگ گئی۔ دادا دادی اور میرے
میں سب نے ایک ساتھ کھانا نوش فرمایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے. کافی تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے جلدی نیند آ گئی. رات کافی ہو چکی تھی. کچھ شور کی آواز آنے لگی. دادا گہری نیند سے اٹھے تو بہت شور کی آواز آ رہی تھی اور دادا کی والدہ زور زور سے چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ. دادا دادا نے دیکھا کہ دادی بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے. غور سے سنا تو دادی کی آواز آ رہی تھی. دادا فوراً اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بھاگے تو دیکھا دادی ان کی والدہ کے سینے پر بیٹھی ہیں اور دادی ان کی امی کا گلا دبا رہی ہیں. دادا نے فوراً دادی کو اپنی والدہ کے اوپر سے ہٹایا اور اپنی والدہ کو اٹھا کر بٹھایا. ان کی والدہ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی، سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. دادا نے اپنی والدہ کو، جو مطلب میری پر دادی ہوئی، ان کو پانی وانی پلایا اور نارمل کرنے کی کوشش کی. کچھ دیر بعد ان کی والدہ نارمل ہو گئی. اب جب دادا نے دادی کی طرف دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے. دادی کی حالت کسی چڑیل سے کم نہ تھی. بال کھلے اور بکھرے تھے، آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں اور زمین پر بیٹھے بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں تجھے مار دوں گی، میں تجھے مار دوں گی. دادا اور ان کی والدہ نے دادی کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور سوچا کہ شاید کچھ دیر بعد دادی ٹھیک ہو جائیں گی. کافی ٹائم گزر گیا لیکن دادی کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی. دادا نے فجر کی نماز کے بعد امام مسجد سے ملے اور سارا واقعہ بیان کیا. امام صاحب نے سارا واقعہ سننے کے بعد دادا کو کہا، ان پر جنات کا سایہ ہے جو جنگل سے ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب آپ کو اسی جنگل جانا ہوگا اور وہاں ہی اس کا علاج ہوگا. امام صاحب نے بتایا، آپ رات 12 بجے کے بعد ان کو جنگل لے جائیں اور ایک گڑھا کھودیں اور اس میں ان کو اتار دیں اور کچھ وظائف بھی بتائے جن کو پانی پہ دم کر کے دادی کے اوپر ڈالنا تھا. دادا نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا امام صاحب نے بتایا تھا. اس کام کرنے میں یہ کام کرنے میں صبح ہو گئی. پھر دادا دادی کو لے کر گھر آ گئے. اور انٹرسٹنگ واقعات آپ کی خدمت میں پھر لے کر آتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی واقعات ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ای میل کے تھرو. آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.